اور اب کچھ بات کرتے ہیں حق اور سچ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یا پھر قرآن پاک کا نزول ہوا، حق اور سچ کا جو ساتھ دیتا ہے یا جو حق کی بات کرتا ہے اس کو تکلیف تو پہنچتی ہے، سزا تو ملتی ہے، سزا تو دی جاتی ہے۔ تو بول نیوز کو بھی ایک بار پھر سے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن بول کل بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ دو صوبوں میں الیکشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا از خود نوٹس کیس، مگر عدلیہ مخالف شرمناک مہم۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بول حق اور سچ کے ساتھ۔ عدلیہ مخالف مہم نامنظور، بول شرمناک مہم کے خلاف ڈٹ گیا۔ بول نیوز پر ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر خصوصی ٹرانسمیشن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا نون لیگ عدلیہ کے خلاف منظم سازش کر رہی ہے۔ مافیاز نے خود کو بچانے کے لیے ماضی میں بھی عدلیہ پر حملے کیے۔ یہ جو منظم سازش کے تحت پی ایم ایل این ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عدلیہ کے خلاف، بیسیکلی ان کو خوف ہے۔ یہ بلیک میلنگ اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں ان کے، اور اس وجہ سے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ پہ پریشر ڈال کے اپنے حق میں فیصلے کیے جا سکیں۔ بول نیوز کا عزم ہے کہ عدلیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یقیناً انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اس نوٹس کی سماعت آج پھر ہوگی اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، لیگل ایکسپرٹ ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بالکل، میں شائق صاحب آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ الیکشن کروانا اور آئین کی پاسداری کرنا تمام اداروں پر لازم ہے۔ جب دو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوں تو الیکشن میں تاخیر یا مقررہ وقت میں تاریخ نہ دینا کیا یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ایسی نوبت ہی کیوں آگے کہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑ گیا؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ ڈیٹ تو اناؤنس کی تھی پریزیڈنٹ صاحب نے، جن کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ انہوں نے آرٹیکل سیکشن 57 کے تحت اناؤنس کیا الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت، لیکن اس میں ان کو وہ تو جنرل الیکشنز کے لیے ہے، پروونشل الیکشنز کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ان کنسلٹیشن ود چیف الیکشن کمشنر۔ کوئی کنسلٹیشن تو ہوئی نہیں، آپس میں ان کی بات چیت نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ وہ میرے خیال میں ایک ان کا پارٹی کا فیصلہ تھا، اور جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں ہونے کی وجہ سے وہ فیصلہ کر دیا۔ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ وہ آئینی چیز تھی، نہ کوئی اس کی قانونی حیثیت تھی۔ اب وہ جب فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ایک سو موٹر نوٹس دے دی اس کے متعلق۔ وہ کیوں لی یہ ابھی تک میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا، اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن جو سو موٹر نوٹس لی جاتی ہے وہ اس موقع پہ لی جاتی ہے جبکہ ایک گراس وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس۔ بالکل آپ نے شائق صاحب بجا فرمایا، اور آج تو باقاعدہ اس کی سماعت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ کیس زیر سماعت ہے۔ اس 9 رکنی لارجر بینچ کی کتنی اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر فل کورٹ کا مطالبہ ہوا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس فل کورٹ کی کتنی اہمیت ہوگی آپ کی نظر میں، قانون کی نظر میں؟ دیکھیے، فل کورٹ تو کورٹ کی جو بنانا فارمیشن تو چیف جسٹس صاحب کا ڈسکریشن ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، چیف جسٹس صاحب اگر کہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو تو اس میں سب کو انکلوڈ کرنا پڑے گا، اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی ہوں گے اور سب لوگ ہوں گے، تو وہ تو ایک قسم کا چوچوں کا مربع بن جائے گا۔ وہاں پہ اتنی کنفیوژن ہوگی، لوگ الگ الگ قسم کے بیان دیں گے۔ آلریڈی ججز کے خلاف لوگوں نے بیان دینا شروع کر دیا، تو سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا ہی امپاسبل ہوگا، اور اگر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک میجورٹی ڈیسیجن ہوگا۔ اگر میجورٹی ڈیسیجن ہوگا تو اس کی کیا کریڈیبلٹی؟ یہ بتائیے گا عثمانی صاحب کہ عدالتوں کے بڑے فیصلے ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں اور ریفرنس بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے؟ آئین پاکستان کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی،
اور خدا نہ خواستہ خلاف ورزی ہوئی تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ جب اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو جو آئین میں اس کام کے لیے رسپانسبل ہے اس کو آپ الٹا ٹانگ دیں. میں نے کہا اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے اگر اپنا کام نہیں کرتا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتا، تو آپ اس کو الٹا ٹانگ دیں، اس کو سزا دے دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کی جاب کو جو مرضی کر دیں اس کے ساتھ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہم فیصلہ کریں گے کب آپ ڈیٹ دیں، کب ڈیٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے تو پھر اس کے مطلب کہ بہت شکریہ آپ کا شائق عثمانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. خیر اب یہ معاملہ عدالت میں ہے اور آج سے اس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں عدالتیں اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں اور کیا فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.